بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ فطر کے متعلق مسائل سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے مراد صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ صاحب نصاب شخص کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف سنیے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچے اور مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے۔ لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے
बगैर इजाज़त फितरा दे दिया तो अदा ना होगा। बीवी ने बगैर हुक्म शोहर अगर शोहर का फितरा अदा कर दिया तो अदा ना होगा। ईद उल फितर की सुबह सादिक तुलू होते वक़्त जो साहिब निसाब था उस पर सदका फितर वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब वाजिब नहीं। सदका फितर अदा करने का अफजल वक़्त तो यही है कि ईद को सुबह सादिक के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांद रात या रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन बल्कि रमज़ान शरीफ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तब भी फितरा अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। अगर ईद का दिन गुजर गया और फितरा अदा ना किया था तब भी फितरा साकित ना हुआ बल्कि उम्र भर में जब भी अदा करें अदा ही है। सदका फितर किन किन को दे सकते हैं? सदका फितर उन लोगों को दे सकते हैं जिनको ज़कात दे सकते हैं। जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फितरा भी नहीं दे सकते। सादाते किराम को सदका फितर नहीं दे सकते क्योंकि ये बनी हाशिम से हैं। बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 931 पर है। बनी हाशिम को ज़कात फितरा नहीं दे सकते, ना गैर उन्हें दे सके, ना एक हाशमी दूसरे हाशमी को। बनी हाशिम से मुराद हज़रत अली और जाफ़र और अकील और हज़रत अब्बास और हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। सदका फितर की मिकदार गेहूँ यानी गंदम या उसका आटा या सत्तू आधा सा यानी 2 किलो में 80 ग्राम कम, या उनकी कीमत खजूर या मुनक्का या जौ या उसका आटा या सत्तू 1 सा यानी 4 किलो में 160 ग्राम कम, या इनकी कीमत ये एक सदका फितर की मिकदार है। इन 4 चीज़ों के अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फितरा अदा करना चाहे, मसलन चावल, जवार, बाजरा या और कोई गल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो कीमत का लिहाज करना होगा, यानी वो चीज़ आधे सा गेहूँ या 1 सा जौ की कीमत की हो। यहाँ तक कि रोटी दें तो उसमें भी कीमत का लिहाज किया जाएगा, अगरचे गेहूँ या जौ की हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।